اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے میں شرنگیز جھوٹی خبریں افواہیں اڑاتے ہیں، ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو پھر وہ مدینے میں چند دنوں کے سوا آپ کے ساتھ رہ نہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ بڑے ملعون ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سورہ احزاب کی یہ 60، 61 اور 62 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں بیماری تھی اور روگ تھا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ پست ہمت کرنے کی خاطر مختلف قسم کی افواہیں مدینے میں اڑایا کرتے تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ فلاں علاقے میں مسلمان مغلوب ہو گئے، اور کبھی یہ کہتے کہ وہ فلاں لشکر آنے والا ہے اور مسلمانوں پر بس حملہ آور ہونا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو تمہارا حشر بہت ہی عبرتناک ہوگا، اور تم لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بہت کم ہی رہ پاؤ گے مدینے میں، اور تمہیں پکڑا جائے گا جہاں پر بھی تم ملیں گی، اور تمہیں مار مار کر جو ہے ختم کیا جائے گا، اور لعنت بھیج دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل اور کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر ہے کہ قیامت شاید قریب ہی آ لگی ہو۔ اس میں پھر سے وہی سوال جو کفار ہمیشہ منکرین قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ عذاب آئے گا، قیامت آ جائے گی، تو بتائیے صحیح کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہ بات بتا دی تھی، اور پچھلی صورت میں بھی دیگر صورتوں میں بھی جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ سورہ لقمان میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا تھا کہ جو 5 غیب کے علوم ہیں وہ اس میں جو ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جس میں ایک علم جو ہے قیامت کا علم بھی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ کہہ کر انہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ علم سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور دانشمندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ قیامت کی آنے کے بارے میں معلوم کرنے کے بجائے قیامت کے آنے کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کی قیامت تو قائم ہو ہی جائے گی۔ یعنی فقط من مات فقط قامت قیامتہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یعنی قیامت جو کائنات کی موت ہے وہ چاہے کبھی ہوتی ہوگی، 1000 سال کے بعد ہوتی ہوگی، اگر تم ابھی مر جاؤ گے تو تمہاری قیامت تو ابھی قائم ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، اور ہم نے جو ہے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ یہ لوگ مذاق بنائے ہوئے تھے جو منکرین قیامت تھے اپنی زندگی کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس یہیں پر جینا اور مرنا ہے، جو چاہے یہیں پر کر لو، آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پر کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ بیوقوفوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل کوئی انسان بغیر کوئی مقصد کے نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی بغیر مقصد کے ان کو ایسا ہی بھیج دیے ہیں، اور یہ عیش کر لیں اور جو چاہیں کر لیں، ان کی کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل کے تقاضوں کے خلاف بھی ہے۔ تو ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ قیامت ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو، تم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ وما يدرك لعل الساعة تكون قریبا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کر رکھی ہے،
اور ان کے لیے آگ مہیا کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولی ولا نصیرا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ وہاں کوئی بچا لے گا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہوگا۔ اور پھر جو منکرین قیامت ہے ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ، آتش سوزاں تیار کر کے رکھی ہیں، جس میں ان کو جلایا جائے گا، اور وہ وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی وجہ ہے وہاں پر مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی وہاں پر حامی اور مددگار ہوگا، اور نہ ہی ان کو کوئی بچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس وقت وہ جو ہے حسرت سے کہیں گے، جس وقت ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور ایک ایک کروٹ پر ان کو عذاب دیا جائے گا، تو اس وقت وہ اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کا اقرار کرنا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا اور فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ ضرور کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے اور ان کی اطاعت کرتے ہوتے، تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبُرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، جنہوں نے ہم کو راہ حق سے بھٹکا دیا۔ یعنی یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ دنیا میں لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی اور ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے پیشوا اور مقتدی ہوتے ہیں، اور جو ان کے جو ہے سردار ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھ کر، ان کی بات کو سچا سمجھ کر پیچھے ہو جاتے ہیں، جبکہ دیکھنا چاہیے، دلیل مانگنی چاہیے ہر ایک سے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں قُلْ ہاتوا برہانکم، اور جو ہے دلیل کے بغیر کسی کی بھی بات نہیں ماننا۔ دلیل یہی ہو سکتی ہے قرآن اور سنت اور صحابہ کا عمل، اس کے علاوہ جو کوئی جو ہے بات کرے گا، جو کوئی جو ہے کسی قسم کی بات کہے گا، تو وہ بات کو جو ہے قابل تسلیم نہیں ہوگی، قابل عمل نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے دنیا میں جن لوگوں کو بڑا سمجھا تھا اور اچھا سمجھا تھا، آج وہ ان کے کام نہیں آ رہے ہیں، انہی کی طرف سے وہ جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دیجیے اور ان پر بڑی سے بڑی سخت لعنت کیجیے۔ اس وقت وہ جو ہے گالیاں دیں گے اپنے ان پیشواؤں کو اور اپنے ان سرداروں کو، اور اللہ سے یہ التجا کریں گے کہ یا اللہ یہی لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کے اوپر دوہرا عذاب رکھ دیجیے آپ، اور ان کے اوپر لعنت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھڑی ہوئی باتوں سے ان کو بری کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس صاحب عزت انسان ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور درج کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی باحیا انسان تھے اور بڑے حیادار تھے، اور کبھی بھی جو ہے انہوں نے اپنے کپڑے کسی کے سامنے نہیں اتارے تھے، اور کسی نے ان کا بدن کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے یہ ہوا تھا کہ ان کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، وہ لوگوں کے پاس ایک رواج تھا کہ جب بھی غسل کرتے تو سب کے سامنے ننگے ہو کر غسل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، پردے میں رہ کر آپ غسل کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ شاید ان کے بدن میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی کمزوری بیماری ہے، دھبے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار فرمایا، اور جو ہے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان کے اوپر جو عیوب کے جو ہے لگائے جا رہے ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی ہم برات کر دیں گے۔ تو ایک وقت انہوں نے جب غسل کرنے کی نیت سے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ کر غسل کیا، اور جب پھر وہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد وہ کپڑوں کو لینا چاہا تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر آگے بڑھنے لگا، تو وہ فوراً اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور یہ کہہ کہ اے پتھر میرے کپڑے، سوبی حجرو کہہ کر، لیکن وہ پتھر آگے ہی جاتا رہا اور ایک ایسے مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پر قوم بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ وہ مجمع کے سامنے جا کر ویسے ہی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ تو جب ان تمام لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ننگے بدن دیکھا اور دیکھ لیا کہ ان کا بدن تو بالکل صحیح و سالم ہے، انتہائی خوبصورت ہے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کر دی اور ان لوگوں کے دلوں
دلوں میں جو شکوک و شبہات آ رہے تھے اس کو دور فرما دیا گیا، پھر انہوں نے کپڑے پہن لیے۔ اور ایک بات اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہی گئی کہ وہ بڑے ہی جو ہے مستجیب الدعوات تھے، یعنی وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی دعاؤں کو اور ان کی خواہشوں کا لحاظ کرتے تھے۔ وجیح کا ایک لفظ آیا ہے، بڑے ہی عزت دار انسان تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، صاحب عزت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا لحاظ کرتے تھے، جب بھی وہ کوئی دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی۔ ایسی دعا جو ہے کسی کی قبول نہیں ہوئی، یعنی اپنے بھائی کو نبی بنانے کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، سفارش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور ان کے بھائی کو جو ہے ان کی سفارش پر نبی بنا دیا گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں اس بات کو جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نبی کے تعلق سے یا دیگر معاملات میں جو بات بھی کہو ٹھیک صحیح طور پر کہو۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے قول سدید اور ایک لفظ آیا ہے اتقوا اللہ۔ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ قول سدید وہ ہے درست بات، صحیح بات، اور جو ہے یعنی اس میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں خطا کا شائبہ بھی نہ ہو، جو دلکی اور مذاق کی نہ ہو، اور نرم بات ہو اور اچھی بات ہو، دل کو لگنے والی بات ہو، یہ اسے جو ہے قول سدید کہا جاتا ہے۔ اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، متقی جسے کہتے ہیں، وہ تو بار بار آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منہیات رکھی ہیں، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ نہ کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو ناجائز اور حرام کہا ہے، تو اس سے جو ہے رک جانا اللہ کے ڈر سے، اور جن کاموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، جو اوامر ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں فرض اور واجبات، ان کو جو ہے کرنا اللہ کے ڈر سے، اور یہ سمجھ کر وہ کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رک جانا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری حاضری اللہ کے روبرو ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے سارے اعمال کے بارے میں جواب دہی کریں گے، تو اس وقت مجھے جو ہے جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر، ڈر کر ان تمام کاموں میں دنیا کی زندگی کے رک جانا، یہ جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی شیطان کے جو پھندے ہیں دنیا میں، جو دل فریب جو ہے کام ہیں، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لینا، اور دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر جانا، یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ کا، اور قول سدید کے ذریعے سے، یعنی اچھی اور درست اور صحیح بات، سچی بات کے ذریعے سے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ پھر کیا ہوگا اس سے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری اعمال کی جو ہے اصلاح اس میں آسان ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے۔ یعنی تمہارے اعمال میں جو خرابیاں ہوں گی، جو کمیاں رہیں گی، جو کوتاہیاں ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ تمہاری قول سدید اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اس کو درست فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، یعنی جو کچھ بھی تم سے خطائیں ہوئی ہوں گی، یعنی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی تو اس نے بڑی کامیابی اور سرخروئی حاصل کی۔ اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے جو ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اس میں جو ہے جو آیت جو آئی ہے، اس میں اتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کہیں پر کوئی مشکل بات ہوتی ہے، کوئی عمل کروانے کے لیے بڑی پریشانی اور یعنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے کسی کو کرنے کے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ لا کر جو ہے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کوئی دنیا کا قانون اور قاعدہ نہیں چلتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہی جو ہے وہ کام کو کرنے پر یہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ جہاں پر جو ہے حقوق کا دینے کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر حقوق الزوجین کے معاملے میں بھی جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یعنی اللہ کا ڈر جہاں پر ہوگا وہاں پر جو ہے وہ حقوق کی صحیح ادائیگی ہو پائے گی، اور اگر کوئی قاعدہ قانون کتنا بھی بنا لو اس کو جو ہے آمادہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ سارے حقوق ادا کیے جائیں، تو اللہ کا ڈر بار بار دلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطبہ نکاح کے موقع پر ان آیتوں کو منتخب کیا تھا، اور اس میں یہ آیت بھی شامل تھی، اور بار بار یہ بات اس میں آتی جاتی ہے کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔
یہ کہہ کر جو ہے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قولوا قولا سدیدا، تمہارے جو رشتہ جو بن رہا ہے اس میں تم یعنی صحیح اور درست بات کہنا، اور جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا، اور جو ہے حقائق کو چھپانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا، یعنی اور جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے کی کوشش نہیں کرنا، سچی اور اچھی بات کہنا، تو پھر جو ہے تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ اس کے بدولت اس کی برکت سے اچھے کر دیں گے۔ تم اگر ایسا کرو گے اور اچھے طریقے سے رشتوں کو نبھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو جو ہے بخش دیں گے۔ یہ دو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور پھر کہہ دیا گیا جو یہ تمام کام اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرے گا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے بڑی کامیابی ہے، اور بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، ایسی کامیابی جس کا تصور دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسی جنت لازوال نعمتیں اس کے لیے تیار ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمیشگی کی جنت دیں گے، وہاں پر ہمیشگی کی راحتیں اس کو عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ کی رضا اس کو وہاں پر حاصل ہوگی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے بار امانت رکھا، وہ اس کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس بار امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یقیناً وہ جہل کی تاریکیوں میں تھا۔ اس میں ایک لفظ امانت کا آیا ہے، اصل میں امانت اردو میں بھی آتا ہے کہ امانت جو جسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس کچھ رکھا دے تو اس کو جیسے کا تیسا واپس کر دینا، اس پہ کسی کمی و بیشی کے بغیر واپس کر دینا، اور امانت کو اصل جو لفظ ہے وہ بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، یہ حقوق کی ادائیگی اور جو ہے اطاعت الہی اور جو ہے ذمہ داریوں کو نبھانا، اور جو ہے اس میں جو بات فقہا نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ دین کے جو اعمال ہیں اور جو فضائل ہیں ان تمام کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرنا، جو بھی فرائض شریعہ ہے اس کو پوری مکمل طور پر عطا کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کیسے ادا کرنا، نمازیں اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ جو بھی فرض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان کو جو ہے اچھی طریقے سے مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ امانت داری ہے، اس کو جو ہے امانت کہا جاتا ہے۔ جمہور فقہا کا یہی قول ہے، اور اس میں ایک جو بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بار دوسروں کے اوپر بھی رکھا، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے اوپر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان جاہل ہے اور ظالم ہے اور جو ہے نہیں جانتا وہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظالم اور جاہل جو ہے وہ نادان جو ہے وہ سب کے سب نہیں ہیں، بلکہ جو ہے اکثر ایسے ہیں، لیکن اس میں سے خصوصیت کچھ لوگوں کی ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نبی معصوم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، خلیفۃ اللہ بنایا، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور لوگوں کو اطاعت الہی کرنے پر جو ہے آمادہ کرنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے اس بار کو اٹھایا، اور انبیاء کرام نے جو ہے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ بھی معصوم تھے، اور صالحین اور اولیاء اللہ جنہوں نے جو ہے ایسے اچھے بہترین کام کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اس بار کو اٹھانے کے اہل اور مستحق ہیں، اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان تمام کاموں کو ادا کیا اور ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے والی عورتوں کو عذاب دے اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مومنین اور مومنات کی توبہ قبول کرتے ہوئے اور احکام فرائض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی معاف فرمانے والے اور رحیم ہیں۔ یہ سب سے آخری آیت تھی سورہ احزاب کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔